السلام علیکم فرینڈز، ابھی مزار پاک پر چادر پوشی کا نظام شروع ہو گیا ہے اور یہ چادر لے کے آ رہے ہیں اور اس طرح میں دربار پہ ہوں اور جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ میں کوشش کروں گا تو میں حاضر ہوں اور یہ میں لائیو سٹریم جو ہے چلا رہا ہوں اور یہ چادر آ رہی ہے میرے پاک کے ساتھ. ابھی آپ خود سارے بندے جاؤ، مہربانی تھوڑی سانو کوئی تھوڑا دکھ نہیں سائڈ ہو جاؤ اتنے سارے بندے نہ جاؤ ہے
پوشی کی گئی ہے، اور اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ چادر پوشی کا منظر دیکھنے کے بعد ابھی پتہ چلے گا کہ چادر مزار پاک پر مکمل ہوئی ہے یا کم. تو ابھی میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو کم ہے. ابھی یہ دیکھیں مزار پاک پر چادر مکمل نہیں ہوئی کیونکہ کم ہو گئی ہے، چھوٹی ہو گئی ہے. تو یہ فرینڈس دیکھیں کہ مزار پاک پر یہ 70 گز مزار ہے. حضرت کنبیت علیہ السلام ابن حضرت آدم علیہ السلام المعروف پیر سچا بڑیدہ شریف گجرات. اور ادھر مکمل نہیں فرینڈز. یہ مزار پاک ہے بامقام بڑیلہ شریف حضرت کنبیت علیہ السلام ابن حضرت آدم علیہ السلام بڑیلہ شریف گجرات. اور مزار پاک کی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ مزار پاک ہے، اس کی لمبائی 70 گز ہے. اور یہ ہم بزرگوں سے کافی دیر سے بچپن سے سنتا آیا ہوں میں، اور میری الحمدللہ 3 سال سے یہاں ڈیوٹی ہے، اور میں ادھر اپنی خدمت پیش کرتا ہوں، ادھر حاضری لگواتا ہوں. یہ خدا کے میرے پہ خاص ایک نعمت ہے. یہ دیکھیں یہ سبھی عزت ماننے والے ادھر حاضر ہیں. جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد یہاں کے حضرات، میں اور آپ تمام حضرات پورا گاؤں بڑیلہ شریف قرب و جماعت سے حاضر ہونے والے عقیدت مند ہم سب حضرت کنبیت علیہ السلام کے مزار اقدس پر چادر شریف کا ہدیہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. اس کے ضمن میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ چادر جو ہوتی ہے کسی بزرگ کی بارگاہ میں پیش کرنا یا اس چادر سے تبرک حاصل کرنا، یہ اکابرین اہل سنت والجماعت کا طریقہ اور معمول ہے. چادر کی جو شرعی حیثیت ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے چادر کا تحفہ پیش کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
چند لمحے کے لیے اس مبارک چادر کو اپنے کندھوں پر رکھا. اتنے میں ایک صحابی رسول سامنے بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عنایت فرما دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر اس صحابی رسول کو عطا فرما دی. جب حضور چادر عطا فرما کر اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے، اب صحابی رسول اس صحابی کو کہنے لگے کہ تجھے یہ چاہیے نہیں تھا کہ تو حضور سے چادر مانگتا، کیونکہ حضور نے جو چادر وصول کی ہے حضور کی اس کی ضرورت تھی، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جب حضور سے کوئی مانگے اور مصطفیٰ کریم عطا نہ کرے، تو اس لیے تجھے یہ چاہیے تھا کہ تو ہی نہ مانگتا. اب ان صحابی رسول کے جملے کیا تھے؟ کہنے لگے میرے حضور کے غلاموں غور سے سنو، یہ چادر میں نے سردی سے بچنے کے لیے حضور سے نہیں مانگی، یہ چادر میں نے حضور سے اپنے روزمرہ کے کاموں میں اپنی جسم کے استعمال کے لیے نہیں مانگی، بلکہ یہ چادر میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جب میں دنیا سے جانے لگوں گا تو اپنی گناہ کو یہ وصیت کروں گا کہ مجھے اور کوئی کفن نہیں دینا، کہ چادر مصطفیٰ کا کفن مجھے دینا، اس کے سب کے علاوہ اگلے حالات کو بہتر فرما دینا. سبحان اللہ. چادر کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی آپ نے جو ہے پوری چادر عطا فرمائی تھی. حضرت امام شرف الدین مسیری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے قصیدہ مدثر لکھا، حضور نے ان کو بھی ہاتھ کے عالم میں چادر عطا فرمائی، جہاں تک کہ حضرت مجدد نفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عظیم مجدد ہے جو ان پڑھ بندہ نہیں تھا، اتنا عظیم مجدد تھا جس کے اس وقت کا جو سب سے بڑا کفر اور باطل جو اس وقت مجدد پاک کے سامنے دین اکبری کی شکل میں آیا تھا، حضرت مجدد نفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دفاع کیا، اس کا گریبان پکڑا اور نبی کریم علیہ السلام کے دین کے علم کو بلند کیا. وہ حضرت مجدد نفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جب والیہ مرد صغیر خواجہ غریب نواز عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے، جب حضور کے مزار اقدس پر آپ نے حاضری دی تو مزار شریف سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف سے حضرت مجدد نفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو چادر کا تحفہ عنایت فرمایا گیا. حضرت مجدد نفسانی اتنا بڑا عالم دین وقت کا مجدد جس کے بارے میں اللہ عبد الحکیم سیالکوٹی نے بھی لکھ دیا کہ وہ 1000 سال کا مجدد ہے. جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ لوگوں مجھے اور کوئی کفن نہ دینا، کفن کے بعد کم از کم میرے اوپر وہ خواجہ غریب نواز کے مزاج سے جو چادر مجھے ملی تھی نا وہ ضرور میرے جسم پہ ڈال دی. سبحان اللہ. رب خواجہ غریب نواز کے مزار کی چادر کا صدقہ میری بخشش فرما دے گا. اگر ایک ولی کامل کے مزار کی چادر کا یہ مقام ہے تو اللہ کے نبی حضرت کمبیندر علیہ السلام کے چادر کا کیا مقام ہوگا. سبحان اللہ. گرامی نظام اس کے ساتھ میں ایک بات اس کے بات کو سمیٹتا ہوں کہ یہ جو حضرت کمبیندر علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، ہمارے علاقے کی 2 معتبر شخصیات حافظ شمس الدین بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ گور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے بالخصوص حضرت حافظ شمس الدین بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مزار شریف کی نشاندہی فرمائی تھی کہ جو مزار شریف کا احاطہ ہے جو لمبائی کے حساب سے وہ کتنا ہے. اب آپ لوگوں سے 10 دستہ میں عرض کرتا ہوں کیونکہ جب ہم اندر داخل ہوئے ایک بزرگ مجھے کہنے لگے کہ یہ بات آپ نے لازمی کرنی ہے. میں نے کہا دوست مجھ سے نہ ہو جائے. انہوں نے کہا آپ نے کرنی ضرور ہے. تو بالحال حق بھی بنتا ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ حضرت کبیر علیہ السلام کا جسد اطہر اگر اتنا بڑا ہے تو اس کی چوڑائی بھی تو ہے نا، اس کی بھی تو نشاندہی ہے نا. تو اس لیے یہ جو زنجیر رکھی ہے نا اس سے آگے ہر بندہ جانے کی کوشش نہ کرے. یہ آپ کی مہربانی آپ کی نوازش ہے کیوں کہ عقیدت مندی کے گمان میں کہیں آپ بے ادبی نہ کر بیٹھے. کیوں کہ مزار شریف کے اوپر چڑھنا سختی سے منع ہے. جب آپ کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو اس لیے وہ بزرگ جو عقیدت سے آتے ہیں چادر لے کے آتے ہیں خون چڑھاتے ہیں پامر مجبوری اگر وہ آگے جائیں تو ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں شریعت اعتبار سے تو گنجائش نہیں ہے
لیکن عقیدت کے اعتبار سے اگر چلو میں اس پہ کچھ جملہ نہیں کہتا، لیکن ہر بندہ جو ہے وہ ویڈیو بنانے کے لیے مزار شریف کے اوپر نہ جایا کرے، اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کچھ فیض لینے کے لیے آتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کمبی علیہ السلام کے مزار اقدس کی با ادب بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ دوستوں نے چادر کا اہتمام کیا، لنگر شریف کا لاہور شریف سے جو بزرگ آتے ہیں انہوں نے اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، اور پرانے چادر مبارک لے کے آتے ہوئے اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، چادر شریف کا ادب کمال اہتمام سے نہ کر سکا ہو، اس کے لیے بھی ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں استدعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دعا فرما دیجیے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه مالک مولا صبح دلائے کے چادر شریف جلال درود و سلام دار پیش کی پیغام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی تلاوت کی یا اللہ سب کا ثواب اور انتہا کے بعد میں پاک کو سب کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی پاک کی مطاہر بارگاہ میں اندر ہدیہ تنظیموں کا نظرانہ تنظیم پیش کرنے قبول و منظور فرما 1,24,000 کموں میں شکریہ ایمان گلی پیش کرنے قبول و منظور فرما بالخصوص حضرت توفیق علیہ السلام المرحوم دین صدر سرکار ایمان گلی پیش کرنے قبول و منظور فرما مالک و مولا اس قبرستان میں ذکر مطلوب نے تمام لوگوں سے سواب پیش کرنے قبول و منظور فرما حضور دین تمام اہل بیت تمام صحابہ کرام تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما
مالک مولا جس حقیقت بنال محمد جلال دوستان بزرگان نے چادر کا نذرانہ پیش کیتا ہے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ حضرت نبی علیہ السلام نے صدقہ سب دل اس کی روزی مال جان سے عطا فرما مالک مولا بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالت میں پریشانیاں دور فرما قرض داروں اور قرض فراری عطا فرما ہماری بل و سنسار مثال کرنے کی بیماری کو مولا کو جو انشاء سوال پیش کرنے قبول محفوظ فرما انہوں نے بخشش و مغفرت فرما درجات بلندی عطا فرما مالک مولا حضور کی جمیع امت مرحومہ جو انشاء سوال پیش کرنے قبول محفوظ فرما جن احباب نے دعاؤں واسطے کرنے نے ایک بھائی طرح کی بات والی اندر قبول منظور فرما مالک مولا صحیح معنی اندر حضرت نبی علیہ السلام کی بات کی حاضری عطا فرما حاضری پیش کرنے کی توفیق عطا فرما نہ کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں ایسا ہے سبھی ویسے عطا مانگ رہے ہیں مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں اب جو کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں صدا بہار نہیں اس باغے کبھی خدا نہ آوے کون پید کروڑا تاری ہر مقابلہ کھاوے بات رات عشق نہ میرا کر دے روشن سینہ دل میں دیوے دی روشنائی جاوے بچ زمینہ جس کسی نے بھی دعا کی واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر ایک سو مجبور کی گنج بخشو پہلے آیا مدہر پورے خدا باقی سارا پیر کامل یوم یارا رکھا گنج بخشی آپ کی مشہور ہم نے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھشرم یا سبھی کر کروا کرم دونوں جہاں میں رکھشرم صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سجدہ سجدہ میری سرکار کا بیڑا سجدہ سجدہ میری سرکار کا چلتا رہن دو کیوں ہو گیا جی فرینڈس، یہ مزار پاک ہے حضرت کنبیت علیہ السلام ابن حضرت آدم علیہ السلام المعروف پیر سچا، بڑیلا شریف، گجرات. اور آج سالانہ عرس مبارک ہے، جس موقع پر چادر پوشی کی گئی ہے دربار شریف پر. اور میں نے آپ کو آگے دکھایا تھا کہ جیسے کہ بزرگانوں سے میں نے سنا تھا، بچپن سے سنتا آ رہا ہوں بزرگوں سے. کوئی ایسے بھی میرے دوست احباب ہوں گے جن لوگ پہلے بھی اس بات کا معلوم ہے کہ اس مزار پر جب بھی چادر لائی جاتی ہے، وہ چاہے کتنی بھی بڑی ہو، یا وہ بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ چادر کم ہو گئی ہے. دیکھیں ادھر چادر کم ہو گئی ہے، مکمل نہیں ہوئی کافی زیادہ. اس مزار پاک کی لمبائی 70 گز ہے. یہ مزار پاک حضرت کنبیت علیہ السلام ابن حضرت آدم علیہ السلام، بڑیلا شریف، گجرات ہے. اللہ حافظ.